الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے پھر اور میں اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے. آیات کا ظاہر سے ہی آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ یہ دعا سے متعلق قرآن کی آیت بھی ہے اور اسی سے متعلق حدیث بھی ہے. دعا سے متعلق آج 1 2 3 4 مختصر 4 باتیں میں نے ذکر کرنی. ایک، دعا کی اہمیت، اور دوسرے نمبر پر دعا کی قبولیت کے شرائط، اور تیسرے نمبر پر آداب دعا، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ وہ کون سے مواقع ہیں، اوقات ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. اگر ایک چیز کا اضافہ کر کے 5 کرنا چاہیں تو وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کے انداز. سب سے پہلی بات یہ کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. تو بندہ بہت عاجز ہے، بندہ ایک سانس کا محتاج ہے. یہ سانس جو ہم اندر لے کے گئے ہیں یہ باہر نکالنے میں ہم اللہ کے محتاج. جو باہر نکل گیا اندر لے کے جانے میں محتاج ہے. ایک لمحہ ہے، ایک چیز کے ہم محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سے لینے کا ہمیں ایک طریقہ، ایک کنجی بتا دی. جیسے آج کل عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے بینک میں کسی کا بڑا سرمایہ پڑا ہوا ہو اور اے ٹی ایم اس کے پاس موجود ہے تو جب چاہے جہاں سے چاہے وہ پیسے وہاں سے نکلوا سکتا ہے. اور اگر اے ٹی ایم نے صرف پیسے اپنے پاس رکھ لے، چاہے آپ 1 لاکھ رکھیں 2 لاکھ رکھیں جیب پہ رکھیں، تو وہ چوری کا بھی خدشہ ہے اور وہ جو ہے ختم بھی ہو جائیں. اس کی بجائے باپ اپنے بیٹے کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے دے، کہ اس کی بجائے اب بیٹا جی بینک میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے، یہ اے ٹی ایم لے لو، آپ جب ضرورت ہو تو آپ اس سے نکال لو. تو یہ دوسرا طریقہ زیادہ پائیدار بھی ہے، زیادہ سیفٹی اور محفوظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی بے حساب خزانوں کے مالک، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے محتاج. لہذا اس قادر مطلق ذات سے لینے کا طریقہ اور گر خود اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم کریم ذات ہے، اپنے سے لینے کا طریقہ یہ دعا سکھایا. اور صرف دعا سکھائے نہیں بلکہ دعا کرنے کا حکم دیا
اور صرف یہ نہیں کہ دعا کرنے کا حکم دیا، بلکہ جو دعا نہ کریں، جو اللہ سے نہ مانگے، ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ مجھ سے نہ مانگے۔ واحد اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے اپنے بیٹے سے مانگے، ایک دفعہ 2 دفعہ دن میں مانگ کے دیکھ لے، باپ سے مانگ کے دیکھ لیں، دوست سے مانگ کے دیکھ لیں۔ تو اگر کسی دوست سے دوستی ختم کرنے کا ارادہ ہو تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے قرض مانگ لو، بس دوستی ختم ہو جائے گی، قرض مانگ لو ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ واحد ذات ہے اللہ کی کہ اس سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، اور جتنا آپ اسے بے رخی اختیار کریں وہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر غرور میں مجھ سے نہیں مانگتے، نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، سیدخلون جہنم داخری، ہو تو ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میری مخلوق، یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ لیں تو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں سمجھانے کے لیے فرمایا، کتنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو فإنی قریب، میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، دن کو رات کو، کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے، عبادت کے بعد جو ہے نماز سے فارغ ہو کر، وضو ہے نہیں ہے، جس موقع پر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بس وہ دعا شرطوں کے ساتھ ہو، وہ شرطیں تھوڑی دیر بعد ذکر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت فرمایا، الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف کے حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا تو ہی تو عبادت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے، سبحانک اللہم سے شروع ہے، جب آخر اینڈ ہوتی ہے تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں بیٹھ کر التحیات، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی طریقہ دعا کا ہے جو تھوڑی دیر بعد بیان کروں گا۔ تو پوری نماز آخر میں جا کر اللہ سے مانگنا ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار۔ مومن ظاہری اسباب کے تحت تو ٹھیک ہے ہتھیار جمع کرتا ہے، اس تو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ تو جمع کرنا ہے، لیکن بھروسہ ہتھیار پر نہیں، بھروسہ اس پر ہے، اس پر۔ بدر میں یہی تو تھا، وہ 313 سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ بتایا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اور خود خیمے کے اندر جا کر دعا مانگتے روتے ہیں۔ ایک دفعہ چادر گری، صدیق اکبر نے چادر کندھے پر رکھ پائی، اتنے رو کر دعا مانگی، بس کر یا رسول اللہ، اب تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی گئی۔ تو بھروسہ ان پر نہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد جو ہے بھروسہ اللہ پر۔ تو الدعاء صلاح المؤمن، دعا تو مومن کا اسلحہ ہے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ تو یہ 2-3 منٹ کی باتیں وہ تھی کہ دعا ہماری ضرورت ہے، اور اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہی اللہ نے بھی فرمایا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اگلی بات، دعا سراپا قبول ہے، دعا جب دعا مانگو اللہ قبول فرماتا۔ ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے ان ربکم حی کریم، آپ کے رب بہت حیا والے ہیں، بہت مہربان ہیں، یستحیی من عبدہ، وہ بندے سے یہ
حیا محسوس فرماتے ہیں اذا رفع یدیہ الیہ، بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کر دے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کر دے، دعا مانگے، ان یردہما صفرا، کہ وہ خالی ہاتھ لوٹائے، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اور آگے حضور نے فرمایا من رزق الدعاء لم یحرم الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ محروم کبھی نہیں ہوا، اس کی دعا قبول ہی ہو گئی۔ ہاں یہ نہیں ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں یا اللہ جو ہے مجھے کوٹھی دے دے اور فار مسجد کے باہر ہی کوٹھی کھڑی ہو جائے، یا اللہ مجھے لینڈ کروزر دے دے اور چابی ابھی ہاتھ میں آنا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نبی ہیں، تورات صاحب کتاب نبی ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ایک نبی کی دعا ہے، دوسرے نبی کی آمین ہے، اور اللہ نے قبول فرمایا قد اجیبت دعوتکم، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے اعلان بھی فرمایا اثر 40 سال بعد ہو، 40 سال بعد۔ ہم تو 2 رکعت پڑھ کے باہر چلے جاتے۔ شب قدر میں ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے نا عجیب سلسلے ہوتے ہیں، شب قدر وہ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ باہر روشنی ہوگی، فلاح ہوگی، سجدے کریں گے، 2 رکعت ساتھی پڑھ کے باہر جا کے درختوں کو دیکھتے رہے، سجدہ تو نہیں کر رہا ہے، عجیب سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر، اور تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی یا اللہ اس میں وبعث فیہم رسولا، ایسا رسول بھیج دے یہاں پر جو آپ کی آیتیں تلاوت کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم جد الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، دعا اللہ نے قبول فرما لی، لیکن کتنے ہزار سال بعد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعا ہے علیہ السلام، لیکن ایسا نہیں کہ رات کو ابراہیم نے دعا مانگی صبح محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہاں وہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ہم تو کہتے ہیں کہ 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، اور اتنا پورا ہفتہ ہو گیا دعا مانگ مانگ کر جو قبول ہی نہیں ہو رہی، سال ہو گیا دعا مانگ رہے قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں تو ہمارے اعتبار سے سال ہے، ہمارے ہاں اعتبار سے 10 سال ہے، 20 سال ہے، اللہ کا ہاں تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا دعا برا لازماً قبول ہی قبول ہے، بس اللہ ہمیں دعا کی توفیق نصیب فرما لے۔ ہمارے بزرگ فرماتے چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے مانگا کرو، اور دن میں تھوڑا سا وقت نکالو، 5 منٹ نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں، اور اس میں اپنے اللہ سے باتیں کریں، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ مجھے زکام ہے، کچھ بھی۔ صحابہ کرام تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگ، اپنی باتیں شیئر کرو اللہ سے مانگے گے کر کے، اللہ سے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگ۔ اللہ سے آخرت مانگنا تو یہ عبادت سب سمجھتے ہیں، اللہ سے دنیا مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے اتنا دے دے میں لاکھوں کروڑوں تیرے در پہ آنے والا ان سائلین کو میں دیتا رہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر، تو اللہ سے مانگے۔ اللہ سے تو دن میں تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں اتنا نکالنا چاہیے جس میں بندہ ہو کسی کونے میں، اندھیری رات ہو، کوئی سائڈ پر نکل کر کہ بس وہ ہو اور اس کا رب ہو، درمیان میں تھوڑی سی راز و نیاز کی باتیں ہو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اب آگے دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کی شرائط، پہلی شرط یہ ہے جلد بازی نہیں کرے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں، یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ما لم یعجل، جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کسے کہتے ہیں؟ یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے مانگی تھی لیکن قبول ہی نہیں، میں ابھی دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، ابھی عمرے پہ چلے جاؤں، نماز کے بعد کوئی ٹکٹ مکٹ نہیں، دعا ہی قبول نہیں ہو۔ سبحان، عجیب سلسلہ ہے بابا۔ تو یہ نہیں، بخاری مسلم کی روایت میں نے پڑھی، اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، جلد بازی سے کام نہ لے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے جلد بازی نہ کر۔ دوسری شرط، دعا یقین کے ساتھ مانگ، پکی ٹھکی بات، اللہ کو آزمائے نہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتے ہی نہیں کرتے، میں چلو اللہ سے گاڑی مانگتا ہوں، میں اللہ سے جو ہے فلاں نوکری مانگتا ہوں، اللہ قبول کرتے نہیں ہے۔
اللہ کو مت آزماؤ. اللہ بندے کو آزماتے ہیں, وہ خالق ہے, مخلوق کو آزماتا ہے. یہ نہیں کہ مخلوق اللہ کو آزمانا شروع کر دے. ہاں, الٹ بات نہیں کرو. امتحان استاد شاگرد کا لیتا ہے, شاگرد استاد کا نہیں لیتا. وہ تو خالق کائنات ہے. تو 100% یقین کے ساتھ رسول اکرم فرماتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ, پکی ٹھک کی بات سمجھ کے یقین کے ساتھ دعا مانگو. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو یقین کے ساتھ. یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پتہ نہیں یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی, یہ ہوگی, یہ والی بات. دو. اور تیسری چیز بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, وہ یہ کہ رزق حلال ہونا چاہیے. کھانا حلال, پینا حلال. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسافر آدمی ہے, دور کا سفر ہے, بیچارہ بال پراگندہ اور جسم جو ہے وہ اس کا چور چور. اب یہ حالت تو ایسی ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول ہو جائے. اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اللہ کہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ملبسہ حرام مأکلہ حرام, اس کا کھانا حرام, پینا حرام, اس کا جو ہے لباس حرام. انا یستجاب لہ, ایسی دعا تھوڑی قبول ہوتی, یہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہاں تو رشوت سے بڑا پلازہ بنا کر جو ہے ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں, اور پھر جو ہے افتتاح کے لیے طالب علم کو بڑھا کے قرآن خوانی بھی کراتے ہیں. سبحان اللہ. رشوت سے جو ہے پلازہ بنا کر اور افتتاح کے لیے طالب علم بھی بلاتے ہیں قرآن خوانی کر لو, برکت ہو جائے. کیا خاک برکت ہوگی اس پر. ہے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے, آمین کے لیے. تو تیسری شرط یہ ہے رزق حلال ہونا چاہیے. چوتھی شرط دعا دل سے مانگی جائے. یہاں حالت یہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے, نماز کے بعد جو دعا کی ایک صورت ہوتی ہے نا, تو کئی ساری بیچارے جو امام صاحب کی وجہ سے مجبوراً ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں اور باہر انہیں جانا ہوتا ہے. ساتھ والے کو کہتے ہیں یار دیر لگا لی, بھائی چلے جاؤ دعا, آپ ہمارے محتاج تھوڑی ہیں. امام اور مقتدی کا تعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے. اس کے بعد آپ فارغ, میں فارغ. اب اس کے بعد میں نے تسبیح پڑھنی ہے. اب میں آپ کی وجہ سے سبحان جلدی تھوڑی کروں گا, میں اپنے حساب سے تسبیح پڑھوں گا, اور آپ کی تسبیحات اپنے حساب سے ہوں گی, میری تسبیحات اپنے حساب سے ہوں گی. میں فارغ ہوں, دعا مانگوں گا. تو ادھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر. اچھا, کئی ساتھی ہمارے یہاں پہلی صف میں آ کر جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پہلی صف میں آنے کی, تو پہلی صف میں آئے ہیں, ٹوکری سے لگا کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے. وہ کون آ گیا, حاضری لے رہے ہوتا ہے. آپ مانیٹر نہیں ہے تو آپ نے انسپیکٹر نہیں ہے, آگے جو آگے اللہ نے توفیق دی, سبحان اللہ پڑھ لو, الحمدللہ پڑھ لیا کرو بیٹھ کر جو ہے. تو دعا میں بھی یہ حالت ہوتی ہے, ہاتھ اٹھا لیے اور ادھر فلاں فلاں, یا چند ایک دعائیں جس کا ترجمہ بھی نہیں آتا, وہ رٹی رٹائی زبان سے لے. بابا اللہ اردو بھی جانتے, پشتو بھی جانتے, پنجابی بھی جانتے, سریکی بھی جانتے, پٹھواری بھی جانتے. جو چاہے اپنی زبان سے وہی مانگو. اللہ کے حمد ثنا کے بعد اپنی زبان میں مانگا کرو. آپ ربنا آتنا کہتے ہیں, آپ کو معنی ہی نہیں پتا. آپ رب اجعلنی نہیں پڑھتے, معنی ہی آپ کو نہیں پتا. تو جو اپنے دل سے آپ دعا مانگے, یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے, اب اس کی کیفیت اور ہوگی. یا اللہ میرے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے, زبان سے اردو میں کہہ رہے, اس کی کیفیت اور ہوگی. اللہم اغفرنی بحلالک, اس کی کیفیت اور ہوگی, کیونکہ آپ کا ترجمہ اس کا نہیں آتا. تو صدق کے دل سے اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فرماتے غافل لاکن, غافل اور بے پرواہ ہو, ہاتھ ادھر اٹھائے, منہ ادھر کر رہا ہے, اور زبان سے جو ہے پھرکی کی طرح کچھ الفاظ نکل رہے. اور آگے پانچویں چھٹی شرط اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی گناہ کی اور قطع تعلقی کی دعا نہ ہو. یا اللہ مجھے بدکاری کی توفیق دے, نعوذ باللہ. یا اللہ مجھے میں نے فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے, مجھے اس کے قتل کی توفیق دے. نا ایسا نہیں. تو گناہ کی دعا, قطع رحمی کی دعا, یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے, اس کی دعا نہ ہو. یہ میں نے چند شرائط بیان کی. اب دعا کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے اللہ کی حمد ہو. اللہ کی حمد ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے, جب کوئی جلسہ ختم ہوتا ہے نا تو بھائی دعا مانگنی ہے, درود شریف پڑھ لو. درود بات میں ہے, اللہ کی حمد پہلے ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگنے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر درود شریف, اس کے بعد اپنی حاجات جو کچھ بھی ہے. عبداللہ بن مسعود آ گئے, حضور بیٹھے ہوئے, آ کر اللہ کی حمد بیان کی, اس کے بعد درود شریف پڑھا. حضور نے فرمایا سل توتا, مانگ. ٹھیک طریقے سے آپ نے دعا مانگا, اب جو مانگو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دعا
اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے. لہذا حمد اللہ کی، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد جو کچھ حاجات ہیں اپنی زبان میں کہنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، تو کچھ درود شریف ہے. اور ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ رونے کی صورت بناؤ. رو سکتے ہیں تو آنسو بہا لو، نہیں تو رونے کی صورت سی بنا کر جو ہے مانگ لیں اللہ سے. یہ دعا کے آداب میں سے. سینے تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور ہاتھ دونوں سامنے ہوں اللہ کے اوپر کی طرف، یہ اللہ سے مانگے. یہ دعا کے آداب میں سے. 10 منٹ باقی ہیں اور آگے 10 موقع میں نے بیان کرنے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک ہے 10 مواقع ہیں کہاں کہاں دعا، ایک پوری کتاب ہے میرے پاس کہ المواضع کو اماکن الاجابہ، وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتے. اب ریاض الجنہ ہے تو وہاں میں اور آپ تو نہیں جا سکتے نا، فی الحال نہیں جا سکتے، رکن یمانی ہے، ملتزم ہے. لیکن میں وہ 10 مقام بتا رہا ہوں، 10 موقع بتا رہا ہوں جو میں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تہجد کا وقت. بخاری مسلم کی روایت، بخاری مسلم کی، جب آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان ہے. اور ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے میں ان کو دوں. اور ترمذی شریف میں روایت ہے، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسما، کس موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، رات کا آخری حصہ ہو اور تم ہو تمہارا رب ہو، یہ ایک موقع. دوسرا آگے فرمایا دبور الصلاۃ المکتوبات، فرائض کے بعد، فرض نماز کے. ہمارے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کبھی تو میں پیچھے مڑنے تک ساتھی جو ہے دروازہ کھول کے باہر تشریف لے جا رہے ہوتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، الصلاۃ تخشع وتضرع، نماز تو عاجزی کا نام ہے، آہوزاری کا نام ہے، اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی بیان کرنے کے بعد اس کے بعد فرماتے ہیں تقنع یدیک ای ترفعہما، نماز کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے. ومن لم یفعل ذلک، اور ایسا جو نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی نماز ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے، یعنی اس کی نماز کو کوئی فائدہ ہی نہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگنے کی باری آگے چپکے سے چلے. تو دوسرا مقام ہے کہ فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا. میں نے کہا کہ پہلے بھی آپ میرے محتاج نہیں ہیں، سلام پھیر دیا آپ الگ ہو گئے، میں الگ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، اگر میں مانگ رہا ہوں اس وقت آپ بھی تسبیحات سے فارغ ہو گئے، آپ بھی مانگ لیں ٹھیک، لیکن دعا میں آپ میرے مقتدی نہیں ہو، دعا میں آپ الگ الگ ہو. دوسرا موقع ہو گیا. تیسرا موقع رسول اکرم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. اذان ہوگی، آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی، یہ موقع ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا، دعا مانگ لی بس. یہ تیسرا موقع ہو گیا. چوتھا موقع ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد. بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. جمعے کے دن ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. بخاری مسلم میں تو یہاں تک. ترمذی شریف میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اور جب یہ روایت نہ کر کہ آگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے، کہا مجھے یہ گھڑی پتہ ہے، مجھے یہ وقت پتہ ہے کس وقت یہ ہو. میں کہ بخل سے کام مت لینا، مجھے ہی بتانا، بخیلی مت کرو، کنجوسی مت کرو، یہ وقت مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ عصر کے بعد ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، بیٹھ کر پہلے ذکر اذکار کر لیں پھر مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ چوتھا موقع ہے جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ دعا قبول ہوتے ہیں. پانچواں موقع سجدے کی حالت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. مسلم شریف کی حدیث ہے، بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہمیں چونکہ دعا نہیں آتی ہے نا، تو سبحان ربی العظیم کا ترجمہ بھی پتہ نہیں ہم ساتھیوں کو انشاءاللہ امید ہی سب کو آتا ہوگا. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ سب کو آتا ہوگا سبحان ربی العظیم. چلو
تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرائض میں نہیں، نفل نماز میں سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اپنی زبان میں نہیں، پشتو پنجابی میں نہیں، یہاں دعا عربی میں کرنی ہے۔ نماز کے باہر تو آپ نے اپنی زبان میں مانگنی ہے، لیکن نماز میں وہ آپ 2-3 دعائیں سن لیں۔ آخر اتنا تو آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ تو سب کو آتا ہے۔ آپ سجدے میں یہ دعا مانگ لیں، چاہے آپ کی دنیا کی حاجت ہے، آخرت کی حاجت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں دنیا کی جو حاجت ہے ذہن میں لائیں، وفی الآخرت، آخرت کی حالت ذہن میں لائیں۔ اگر اور دعائیں نہیں آتی، اللہم انی ظلمت نفسی رب اغفر لی، جو دعائیں آتی ہیں، تو یہ ایک موقع اور ہو گیا کہ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں جا کر دعا مانگ لینا۔ روزہ رکھیں، افطار کے موقع پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے پیڑ پیچھے آپ یا اللہ میرا فلاں بھائی جو ہے حاجت مند ہے، مجبور ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے آپ کو بھی، تو اس کو تو پہلے ہی مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، کوئی بھی مسلمان بھائی، یا اللہ فلاں بیمار ہے، فلاں حاجت مند ہے، فلاں مقروض ہے، فلاں یہ ہے، اس کی فلاں حاجت پوری کر دے، آپ کی پہلے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ اور بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان، بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اس وقت دعا مانگا اللہ نے قبول فرما لی۔ بارش نازل ہو رہی ہو، بارش، اس موقع پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر قرآن ختم ہو جائے تو اس موقع پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پڑھتے، قرآن ختم ہو گیا، جمع اہلہ و ولدہ، اپنے آل اولاد کو جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ عرض کر رہا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے خزانوں سے لینے کی کنجی ہے، مفتاح ہے، اور مومن کا اسلحہ ہے۔ مانگنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بس آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آخری بات، 2 منٹ باقی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم نے تو گھر کے لیے دعا مانگی تھی، ہم نے تو عمرے کے لیے، حج کے لیے دعا مانگی تھی، قبول نہیں ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، اچھا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے امام بھی تھے، بعد میں بیت المقدس کے امام بنے تھے، جو آج کل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہ لینے کی توفیق نصیب فرما لے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا، کوئی مسلمان اللہ سے روئے زمین میں کہیں پر بھی ہے، اللہ سے مانگے تو اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، جو مانگا ہے اللہ وہی عطا فرماتا ہے، یا اللہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو، یا اللہ فلاں نوکری مجھے مل جائے، فلاں چیز مجھے مل جائے، اللہ وہی عطا فرماتے ہیں، آج دیں یا سال بعد دیں یا 10 سال بعد دیں، ایک۔ نمبر 2، او صرف عنہ سوء، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت پریشانی آنی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، 2۔ اور تیسرا، او یدخر لہ، اور یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بناتے ہیں۔ دعا میں قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت میں ثواب کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کل قیامت میں بندہ اللہ بلا کر جو ہے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، یا اللہ میں نے یہ ثواب تو نہیں دی، یہ میں نے عمل تو نہیں کیا تھا، آپ نے فلاں دعا مانگی تھی قبول ہو گئی تھی، فلاں دعا مانگی تھی اس کے بدلے میں نے فلاں تمہاری پریشانی دور کر دی تھی، اور فلاں دعا مانگی تھی وہ میں نے وہ دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اس کا ثواب ہے۔ وہاں ثواب دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری بلائی دیکھ کر جو ہے وہ دے دیتے ہوتے۔ تو دین، خیر خواہی اور دین دنیا سے متعلق جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے، دنیا سے متعلق ہو تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مانگنے کا گر ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔